سید اعجاز اللہ قادری نظامی ڈپٹی قاضی مولوی فاضل جامعہ نظامیہ حیدرآباد تلنگانہ نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے موجودہ حالات اور نوجوانوں سے متعلق اور خاص کر خواتین کے پردے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام سید اعجاز اللہ قادری ڈپٹی قاضی گورنمنٹ ٹولی چوکی حکیم پیٹ مولوی فاضل جامعہ نظامیہ آپ کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو آج کے زمانے میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں چند کلمات کہنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ آج یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے، جس سے آج کئی خرابیاں پیدا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس عنوان پہ میں آپ سے 5-10 منٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے کلمات کو بغور سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ میں اپنے کلمات نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کریے۔ یقیناً آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، جو احکام شریعہ کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ مثال کے طور پر آج جو دنیا میں برائی عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ہم پردے کے طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے مذکورات، ہمارے جو لڑکیاں ہیں، وہ آج دین کا جو اہم چیز ہے، جو ایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے، وہ حیا ہے۔ وہ حیا سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں، حیا سے ہم بے خوف ہو چکے ہیں، حیا کے طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پردہ اسلام میں بہت ضروری ہے، اور اسلام کی نشانی ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ پردہ کرنا، کیسے پردہ کرنا چاہیے، کیا پردہ کس کو کہتے ہیں اور کس کو پردہ کرنا چاہیے، میں آپ کو انداز میں سمجھاؤں گا، مختصر انداز میں۔ تو معزز سامعین حضرات، معزز ناظرین، پردے سے مراد یہ بات یہ ہے کہ عورت کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہے، وہ اپنی سطر کو چھپانا ضروری ہے۔ سطر سے مراد عورت کے سر کے بال سے لے کے ناخن تک چھپانے کے احکامات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر ہم سر کے بال بھی بتا رہے ہیں تو یہ آپ پردے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی لڑکی اپنا چہرہ پورا بتا کر بازار میں شاپنگ کر رہی ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، ناجائز اور حرام کام ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے جسم کے کپڑے ایسے پہن رہی ہے جس سے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسا برقع پہن رہے ہیں جس سے جسم کے اعضاء کی نشوونما ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہمارا پردہ نہیں ہوتا، وہی بھی ہمارے پردے کے حساب سے ہم جو ہے نا مکمل پردہ نہیں کر رہے ہیں۔ پردہ مکمل ایسے ہونا چاہیے کہ عورت کے سر کے بال سے لے کے ناخن تک چھپانے کے احکامات ہے۔ اگر عورت اپنا پردہ کریں گی تو یقیناً عورت کی حفاظت ہوگی، عورت کی شان اور عظمت ہوگی، عورت کی عزت ہوگی۔ اور عورت اگر اس پردے سے غافل ہو جائیں گی تو یقیناً عورت کی زندگی میں کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے عورت کا جو سکون ہے وہ سکون اٹھا لیا جائے گا، عورت کا جو چین ہے وہ چین کو اٹھا لیا جائے گا۔ عورت اگر پردہ نہیں کر رہی ہے، بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے نکل رہی ہے، بے پردہ ہو کر لوگوں سے گفتگو کر رہی ہے، تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان اللہ سے وعدہ کرا کہ میں عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو وہ ہمارے اس معاملے میں شیطان ضرور بضرور آپ کو غلطی کے طرف لے جاتا ہے اور حرام کام کے طرف آپ کو راغب کرتا ہے، لڑکے کو بھی ملوث کرتا ہے، لڑکی کو بھی اس کے طرف ملوث کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی پردے میں اور نقاب میں رہ کر کوئی جسم کے اعضاء کی نشوونما نہیں کر رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے اور آواز کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے کام کر رہی ہے، نوکری کر رہی ہے یا کوئی چیز بھی کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو اس کی جان کے لیے نقصان ہو، اس کی امان و امان کے لیے نقصان ہو۔ اگر وہ لڑکی پردے کے احکامات کے مطابق رہ کر زندگی گزارے تو یقیناً اس کے زندگی میں سکون ہی سکون حاصل ہوگا، اور اس کی زندگی میں چین ہی چین ہوگا، اور اس کی زندگی خوش و خرم گزرے گی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایسی زندگی گزارے گی گویا اس کی دنیا میں اس کی جنت ہے، دنیا میں ہی ایک
چھوٹی سی جنت کی مثال ہو جائے گی اس کے ساتھ. اگر وہ پردہ نہیں کری، بے حیا ہو گئی، تو دنیا ہی اس کے لیے ایک دوزخ ہوگی، دوزخ کی طرح وہ زندگی گزارے گی. اسی طریقے سے پردہ تو ایک عورت کو بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مرد کو بھی کرنا ہے. مرد کو اپنے نظر کا پردہ کرنا ہے، مرد کو اپنے ہاتھ اور اپنے پیر، اپنے جسم کا بھی پردہ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ تو عورت اب جب پردے میں رہے گی تو مرد کا کام ہے کہ کسی غیر عورت کے طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے. اگر غیر عورت کے طرف پہلی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے. جب دوسری نظر جب آپ کی جاتی ہے تو آپ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، حرام کام ہو جائے گا. جب تیسری نظر آپ غور سے دیکھیں گے یہ بھی گناہ ہے. آپ اس طریقے سے اگر کسی عورت کو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں تو اس مرد کا آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے. کسی عورت سے آپ مرد جب ہاتھ لگاتا ہے تو اس ہاتھ کا زنا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مرد اپنے فون پر کسی عورت سے نیٹ پر چیٹنگ کرتا ہے، اس کی تصویر کو دیکھتا ہے، اس کے تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو وہ بھی دل و دماغ کا زنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت واٹس ایپ پہ اپنی فوٹو ڈال کر اپنی فوٹو کسی غیروں کو بتاتی ہے، فیس بک میں رکھتی ہے، تو وہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز کام ہے. اگر وہ کریں گے تو وہ گناہگار ہے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا اور دوزخ کی عذاب کا حصہ بن جا چکی ہے اور دوزخ کی عذاب اس کے جسم کو جلا کے رکھ دے گی. اور اگر کوئی لڑکی اپنے فون پر کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے غیر مرد سے تو وہ بھی گناہ ہے. آج کے زمانے میں یہ عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج لڑکیوں کی زندگیاں ٹھانے پر لگ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج لڑکے برباد ہو چکے ہیں. لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کے ماں باپ بھی پریشان ہیں. جیسے شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد بھی ہمارے پاس بے پردگی ہوتی ہے. شادی کے بعد بھی جو ہے نا ہم فونوں پہ جیسے شادی سے پہلے غیر مردوں سے بات کرتے تھے وہ بھی ناجائز حرام ہے. شادی کے بعد بھی ہم غیر مردوں سے فون پہ بات کر رہے ہیں، فون پہ روابط رکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنے فوٹواں ڈال رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ایپ نکل گئے ہیں، اس ایپ پہ اپنے فوٹواں ڈال رہے ہیں، جس سے آپ کو اسلام کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے. آپ ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ برائی چھوٹی نہیں ہے بلکہ یہ برائی چھوٹی جا کر بڑی بنتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کئی خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو چکے ہیں. اسی پردے کی وجہ سے کئی لڑکوں کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے. کئی لڑکیاں اگر پردہ نہیں کر رہے ہیں تو شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو یہی شک ان کی زندگی کو ختم کرتے چلا جا رہا ہے. ان کی زندگی کو یہاں تک کہ ایسا مسئلہ آ جا رہا ہے کہ وہ طلاق کی طرف راغب ہو جا رہے ہیں. کئی لڑکے ایسا کام کر رہے ہیں جو اپنے بیویوں کو چھوڑ کر غیر بچیوں سے فون میں ٹک ٹاک یا پھر جو ہے نا واٹس ایپ پر میسیجز یا رات دن ٹاکنگ کر رہے ہیں، جس سے کئی لڑکیاں متاثر ہو رہے ہیں. کئی لڑکیوں کے دماغ میں عورت مرد کے تعلق سے شک پیدا ہو رہا ہے. اب جب یہ شک پیدا ہو گیا تو دونوں کی زندگی ایک زلزلے کے مطابق ہو جاتی ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو سارے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، پہاڑ بھی نیست ہو جاتا ہے، بلڈنگ بھی نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کھمبے ساری چیزیں جھاڑ ہر وہ چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے جب کسی کو کوئی دیکھا نہیں جاتا. تو اسی طریقے سے اگر ہم پردہ نہیں کریں تو آج ہماری زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے. جب زلزلہ آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی محال ہو جاتی ہے، آپ کا سکون اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کا چین اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکمل پردے میں رہ کر تعلیم کا انتظام کریں، مکمل پردے میں رہ کر کالج کو بھیجائیں، مکمل پردے میں رہ کر نوکری کے جو فرائض ہیں اس کو انجام دے، مکمل پردے میں رہ کر شاپنگ کا انتظام کرے، مکمل پردے میں رہ کر اگر کچھ ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں آپ تو اس پردے کا خیال کریں. اور اگر پردے کا خیال نہیں کر کر آپ جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، اللہ کی لعنت برسے گی اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم شیطان بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آئے گا اور آپ کو غلط راستے کے طرف راغب کرے گا. تو میں ان لڑکیوں سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ پردہ ضرور کریں. پردے سے مراد نظر کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے، دل و دماغ کا پردہ ہے. ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے.
اگر ہم دل و دماغ کے اوپر بھی ہم پردہ نہیں ڈالے، اگر دل و دماغ کے اوپر بھی ہم جو ہے نا غلط خیالات کو جو ہے نا اپنے دماغ کے طرف راغب کریں گے تو وہ بھی گناہ ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے، غیر محرموں سے بچنا چاہیے، غیر مرد سے بچنا چاہیے۔ آج کا زمانہ بہت شیطانی دور کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ آپ کو دلدل میں پھنسانے والا زمانہ ہے۔ آج ایمانی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہماری ایمانی طاقت کا ثبوت یہ دے کہ ہم پردے میں رہیں، ہم بالکل مکمل پردے میں رہیں۔ یہاں تک کہ احادیث شریف میں آیا ہے کہ اگر سگا دیور بھی ہے تو دیور کو بھی اپنے بھاوت سے پردہ کرنے کے احکامات ہے، خلیرہ بھائی ہے، چچارہ بھائی ہے تو ان سے بھی پردے کرنے کے احکامات ہے۔ اگر ان طریقے سے آپ پردہ کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ جب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کے انتقال کے ساتھ ڈولے کے ساتھ بھی غیر محرم کو جانے کے احکامات نہیں ہیں۔ اس کی تدفین ہو رہی ہے تو افراد خاندان ہی اس کو قبر میں اتار سکتے ہیں، کوئی غیر محرم ہے تو اس قبر سے دور ٹھہرنے کے احکامات ہے۔ جب مردہ ہے اس سے پردہ کرنے کا ہے، تو جب ہم زندہ ہے، زندہ ہو کر بازاروں کی زینت بن رہے ہیں، شاپنگ ہال کی زینت بن رہے ہیں، اور آج ہم جو ہے نا ریسٹورنٹوں کو زینت بن رہے ہیں، تو کیا ہمارا حال برا ہوگا؟ کیا ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہے؟ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ ہم آج اسلامی تعلیمات پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً آپ پردہ کریں گے تو آپ کی آنے والی اولاد کو بھی آپ پردے کے طرف راغب کریں گے۔ آپ اگر پردہ نہیں کریں گے تو آپ کی آنے والی نسل بھی آپ کے طریقے پہ اختیار کرے گی۔ آپ جس طریقے سے کپڑے پہنے تھے آپ کے بچے وہی کپڑوں کو اختیار کریں گے۔ آپ جس طریقے سے بازار میں شاپنگ پہ جا رہے تھے تو آپ کے بچے اسی طریقے سے شاپنگ کو جائیں گے۔ آپ جس طریقے سے میک اپ کر کر سنور کر باہر نکلتے تھے تو آپ کے بچے بھی وہی جو ہے نا اسی کے طرف راغب ہوئیں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ کو میک اپ کرنا ضروری ہے، لیکن میک اپ کرنا گھر کے لیے کرنا ہے، میک اپ کسی بازار کی زینت کے لیے نہیں کرنا ہے، میک اپ کسی شاپنگ مال کے لیے نہیں کرنا ہے۔ میک اپ اس لیے کرنا ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے، شوہر ہر حال میں اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے خیالات دوسرے کی طرف نہ جائے، بلکہ بیوی کو دیکھ کے خوش ہونے کے لیے میک اپ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عورت کو سونا پہننے کے احکامات اس لیے جائز ہے کہ عورت سونا پہننے کے بعد خوبصورت نظر آتی ہے، وہ خوبصورتی اپنے شوہر کو بتانے کے لیے سونا پہننے کے احکامات ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عورت کو گہرے کلر کے کپڑے اور اچھے کپڑے پہننا اور اس کے لیے میک اپ کرنا اس لیے جائز ہے کہ اس کا شوہر کسی غیر عورت کی طرف راغب نہ ہو، وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہ جتنی بھی میک اپ کی سامانے ہیں، جتنے بھی سنگار کے سامانے ہیں، یہ سب اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ مگر آج الٹا ہو رہا ہے، سنگار تو میک اپ تو شوہر کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، باہر بازاروں کی زینت بن رہے ہیں ہم۔ آج ہم کو بچنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس سے بچیں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی اس سے بچیں گی، اور آنے والی نسل بھی گناہوں سے بچ جائے گی، آنے والی نسل بھی برائی کی طرف دور ہو جائے گی۔ کئی رشتے ایسے ہیں، میں گورنمنٹ کا ڈپٹی قاضی ہوں، میرے پاس کاؤنسلنگ سینٹر چلاتا ہوں، کئی ایسے مسائل ہیں جو بے پردگی کی وجہ سے ان کے رشتے ختم ہو جا رہے ہیں۔ 37% رشتے ایسے ہیں جس گھر میں فری ماحول رہتا ہے، جہاں پردگی نہیں رہتی ہے، جہاں بچیوں کو پردے میں نہیں لے کے جاتے، جہاں بچے بے پردہ ہوتے ہیں، تو اس جگہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب پردہ جو کرتے ہیں تو بظاہر پردہ کرتے ہیں، لیکن اندر سے بھی شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ ظاہری پردہ بھی ہونا ہے، باطنی پردہ بھی ہونا ہے۔ خالی ہم ظاہری پردہ برقع پہن کے اور کہیں جا رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اسلام کے مکمل عمل پیرا ہیں، مکمل اسلام کے دائرے میں رہ کر جا رہے ہیں۔ تو ہمارا ظاہری پردہ بھی ہونا چاہیے، باطنی پردہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں عورتوں کو نشان نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ آج کے مرد حضرات بھی بہت بری حالت میں نکل رہے ہیں۔ کوئی لڑکی بازار سے گزرتی ہے تو بالکل 5 منٹ سے 10 منٹ تک اس کو گھورتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں بالکل حرام کام کر رہے ہیں، جس سے ہماری نسل کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم پردہ کریں، مرد بھی پردہ کریں، عورت بھی پردہ کریں۔ اب پردہ کس طریقے سے کریں، کپڑے کیسے پہنے؟ ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے جسم کے اعضاء کی نشو نما نہ ہو سکے۔ آج ہم برقعے پہن رہے ہیں، ہمارے برقعے ایسے ہو رہے ہیں جس سے سینہ بھی نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایسے برقعوں سے اعتراض کریں۔ برقعے ایسے پہنے جس سے کوئی اعضاء کی نشو نما نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ مرد حضرات بھی کوئی غیر عورت آپ کے
نظر کے سامنے سے گزر رہی ہے تو اس کو نظر اٹھا کے دیکھنا گناہ ہے، نظر اٹھا کے اس کے طرف دیکھنا گناہ ہے، اس سے بات کرنا گناہ ہے، اس سے ملنا گناہ ہے، اور اس سے فون پہ چیٹنگ کرنا حرام ہے۔ اگر آپ اس سے بچیں گے تو یقیناً آپ اسلامی دائرے میں زندگی گزاریں گے اور یقیناً آپ کی زندگی خوش و خرم ہوگی۔ آج دنیا میں سکون ہم سے اٹھا لیا گیا ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بے پردہ ہے۔ آج دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے، دنیا میں آپ بہترین چیز حاصل کرنا ہے، آپ کی زندگی اچھی گزرنا ہے، آپ 1 کروڑ روپے دے کر بھی باہر آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو سکون حاصل کرنا ہے تو میرے اللہ اس کے رسول کے احکامات یہ ہیں کہ میاں بیوی پردے میں رہ کر شرعی اعتبار سے میاں بیوی اگر دونوں مل جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو وہی سب سے بڑا سکون ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون یہی ہے کہ وہ بیوی کو ایک نظر دیکھ لے تو ساری اس کو جو ہے نا نعمتیں مل جاتی ہے، بیوی اور شوہر کو دیکھ لے تو بیوی کو ساری چیزیں خوشیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ایک نعمت اولاد بھی دیا ہے، اور اولاد کو جب دیکھتے ہیں تو اولاد کے دیکھنے سے آپ کو اتنا سکون حاصل ہوتا ہے، دل و دماغ کو سکون ہوتا ہے۔ مگر آج الٹا ہو چکا ہے، ہم اولاد کو دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کو دیکھتی ہے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم پردہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں فساد جو مچ رہا ہے، وہ واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، پردہ نہیں کر رہے ہیں، احکام شریعہ کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی احکام شریعہ کے مطابق گزاریں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی مسائل پیدا ہوتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کوئی بزرگان زندگی میں کبھی کوئی ایسے مسائل پیدا ہو ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں تو اولیاء اکرام کی زندگی میں کبھی کوئی مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں تو صحابہ کی زندگی میں کبھی ایسے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم اس کو نمونہ نہیں بنا رہے ہیں، اس کو نمونہ بنانا چاہیے تو یقیناً ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پردہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا آدھا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا اور کامل مومن نہیں ہو کہلاتے، آپ کامل مومن کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب آپ نام کے مسلمان کہلاتے ہیں، آپ کے ساتھ نہ رحم و کرم کا معاملہ ہوتا ہے، نہ آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کرونا کا عذاب ہم پہ ٹوٹ پڑا ہے، یہ عذاب اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب اس لیے ہمیں آ رہا ہے کہ ہم بے پردہ ہو چکے ہیں، ہماری بہنیں بے حیا ہو چکے ہیں، ہمارے بھائیے بے حیا ہو چکے ہیں، ہمارے بھائیے عورتوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، عورتوں کی شان نہیں کر رہے ہیں، عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری بہنیں شوہروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، شوہر کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ناراض ہو کر یہ کرونا وبا ہمارے سامنے مسلط کر چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کرونا وبا کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ اس وبا کو دینے والا اللہ ہے۔ اب اگر ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کی زندگی میں جیسا آپ کرونا سے حفاظت کر رہے ہیں، ماسک پہن کے باہر نکل رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نا محفوظ رہ رہے ہیں، تو اب آپ کی زندگی میں پردہ بھی ایک کرونا کی طرح ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کرونا کی بیماری میں ملوث ہو گئے، سمجھ جائیے۔ آپ کی زندگی جیسے کرونا میں آپ چلے گئے، پازیٹیو میں آ گئے تو آپ کی زندگی محال ہو جا رہی۔ آپ یہ دواخانے سے وہ دواخانے کو جا رہے ہیں، وہ دواخانے سے یہ دواخانے کو جا رہے ہیں، آکسیجن لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، آپ کی روح قبض ہو جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر پردہ نہیں کرے، پردے کے طرف آپ راغب نہیں ہوئے تو یہ سمجھ جاؤ کہ آپ کرونا پازیٹیو میں آ گئے ہیں۔ اللہ کا عذاب جو کرونا ہے وہ کرونا میں آپ آ گئے ہیں۔ اگر آپ آ گئے ہیں تو اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے آپ یہ ضروری ہے جیسا کرونا سے آپ ماسک لگا کے سوشل ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں، ویسی آپ کی زندگی میں ایک پردہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس کو احتیاط کے ساتھ پردے میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی شان و شوکت کے مطابق اگر آپ نکلیں تو یقیناً آپ کو کرونا جیسی کوئی وبا آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کے سکون کو برباد نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں تو یقیناً آج جو لوگ کرونا بیماری سے ضعیف حضرات بھی ہیں تو وہ محفوظ ہیں،
کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی رحمت ان پر ہے، اللہ کا کرم ان کے پار ہے۔ اگر اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوان بچیاں احتیاط کریں تو یقیناً اللہ کا کرم ان کے پاس رہے گا، اللہ کی رحمت ان کے پاس ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت ہوگی دنیا کی کوئی ایسی شیطانی طاقت آپ کا نقصان نہیں کر سکتی، نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پردہ ضرور اختیار کریے، آپ پردے میں رہیے، کسی غیر مرد سے گفتگو مت کریے، کسی غیر مرد سے بے ضرورت جو ہے نا پیش مت آئیے، کسی غیر عورت سے، میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی غیر بچی سے بے ضرورت بے تکلف مت ہو جائیے، نہ اس کے سامنے نکلیے، نہ اس سے فون پہ چیٹنگ کریے، اس سے بچیے تو یقیناً آپ کی زندگی بہت بہترین گزرے گی۔ یہ آج چھوٹا سا مرحلہ ہے فون، یہ فون کی وجہ سے آپ جو ہے نا دوستی قائم کر رہے ہیں، یہ فون آپ کو جو ہے نا بعد میں جیسے فون کی بیٹری بسٹ ہوتی ہے تو فون خراب ہوتا ہے اور آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، ویسے ہی آپ یہ فون سے جب تعلقات قائم کریں گے، جیسا فون میں بیٹری بسٹ ہو جا رہی اس طریقے سے آپ کی زندگی ویسے ہی بسٹ ہو جائیں گی۔ جب بسٹ ہو جائیں گی تو دونوں جو ہے نا نقصان میں آ جائیں گے، دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ کے پاس بھی آپ کا منہ کالا ہو جائے گا، حشر میں بھی آپ کا منہ کالا ہو جائے گا، دوزخ کی عذاب آپ کو دوزخ کا عذاب آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ تو آپ کو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پردہ کریں۔ یقیناً پردہ ایک اسلام کی نشانی ہے، پردہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز اگر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ میں مختصر کلمات آپ کے سامنے پیش کرا ہوں، اگر اس میں کچھ غلطیاں ہو گئے تو آپ اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔